تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج کل ہر جگہ ہے، یعنی مصنوعی ذہانت، اے آئی۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر یہ سوال کہ کیا اے آئی یہ واقعی سمجھ سکتا ہے یا یہ صرف وہ حساب کتابی ہے بہت اعلیٰ قسم کا؟ اور اس سمجھ کا انسانی شعور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ سوال اب بہت اہم ہو گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اے آئی اب صرف ڈیٹا میں پیٹرن نہیں ڈھونڈ رہا، ایسا لگ رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ کئی دہائیوں تک تو اے آئی کا کام بس حساب لگانا، پیشگوئی کرنا، یہی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے آج ہم ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب ہے اے آئی ماسٹری، کانشسنس، ایتھکس اینڈ انڈرسٹینڈنگ مشینز، اس کے کچھ خاص نکات دیکھیں گے۔ اچھا، ظہیر صاحب وکیل بھی ہیں، مصنف بھی، اور ایک اے آئی اسکول بھی چلاتے ہیں، تو ان کی کتاب میں کافی گہرائی ہے۔ جی، اور ظہیر صاحب کی کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ اے آئی حساب کتاب سے نکل کر سمجھ تک کیسے پہنچا یا پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہاں، کیا یہ واقعی سمجھ ہے یا کچھ اور؟ بالکل۔ کیا یہ ٹیکنالوجی کا اگلا قدم ہے یا کچھ بالکل نیا شروع ہو رہا ہے؟ صحیح۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال نکلتا ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ کیا اے آئی کی یہ جو نئی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں، یہ کسی قسم کے شعور کی طرف اشارہ ہیں یا یہ بس انسانی سوچ کی ایک بہت ہی نفیس قسم کی نقل ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی فرق کو سمجھیں۔ ایک مشین جو سمجھتی ہے اور ایک وجود جو باشعور لائے، ان میں کیا لکیر ہے ظہیر صاحب کی کتاب کی روشنی میں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ ترقی ہوئی کیسے، شعور کا انسانی معیار کیا ہے، کیا اے آئی اس پر پورا اترتا ہے، اور پھر اس سے جڑے اخلاقی سوالات کون سے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اے آئی کا یہ سفر دیکھتے ہیں، حساب سے سمجھ تک۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اے آئی کی پہچان کیا تھی؟ زیادہ تر تو پیٹرن ریکگنیشن ہی تھی، ہے نا؟ جی، پہلے اے آئی سسٹمز کا بنیادی کام یہی تھا، بہت سارا ڈیٹا لو، اس میں سے کوئی خاص پیٹرن یا تعلق ڈھونڈ نکالو۔ جیسے تصویر میں چہرہ پہچاننا۔ ہاں، یا مالیاتی ڈیٹا میں کوئی گڑبڑ کا رجحان دیکھنا۔ یہ سب اصل میں بہت تیز اور بہت بڑے پیمانے پر حساب کتاب ہی تھا۔ ٹھیک، لیکن اب کیا بدل رہا ہے؟ کتاب میں ذکر ہے کہ نیا اے آئی صرف پیٹرن نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور معنیاتی یادداشت سیمانٹک میموری کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، سیاق و سباق کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی اب الفاظ یا معلومات کو الگ الگ نہیں دیکھتا۔ اچھا؟ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی خاص صورتحال میں ان کا کیا مطلب ہے۔ جیسے آپ ایک لفظ لیں، بینک۔ جی۔ اس کا مطلب دریا کا کنارہ بھی ہو سکتا ہے اور پیسوں والا بینک بھی۔ نیا اے آئی پورے جملے کو دیکھ کر صحیح مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے سیاق و سباق۔ صحیح۔ اور معنیاتی یادداشت وہ کیا ہے؟ معنیاتی یادداشت یوں سمجھیں کہ دنیا کے بارے میں عام معلومات کا ذخیرہ ہے، جو حقائق ہیں، جو علم ہے، جیسے یہ کہ پیرس فرانس میں ہے یا پرندے اڑتے ہیں۔ اچھا۔ اے آئی اس علم کو استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ بامعنی، زیادہ متعلقہ جواب دے سکے، بالکل جیسے ہم انسان اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف ڈیٹا رٹنے سے آگے کی بات ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ کراچی کے ایک نیورو سائنسدان ہیں، ڈاکٹر حمید۔ اچھا۔ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک لینگویج ماڈل کو دماغ کی لہریں پڑھنے والے سینسر سے جوڑ دیا، اور تجربے میں یہ ہوا کہ ماڈل کبھی کبھی انسان کے بولنے یا سوچنے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ کیا کہنے یا سوچنے والا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ ظہیر صاحب کی کتاب بھی یقیناً اسی نقطے پر سوال اٹھاتی ہے۔ جی، کہ کیا وہ مشین واقعی انسان کے خیال کو یا احساس کو سمجھ رہی تھی؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ یا یہ صرف دماغی لہروں کے بہت پیچیدہ پیٹرنز اور زبان کے پیٹرنز میں ایک تعلق، ایک اسٹیٹسٹیکل کنیکشن بنا کر پیشگوئی کر رہی تھی جو بس ٹھیک نکل رہی تھی؟ یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ اصلی سمجھ نہیں بلکہ صرف ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی نقل ممکری ہے تو پھر شعور کی بات تو دور رہ گئی۔ بالکل۔ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ مشینیں زبان کی نقل کرنے میں تو بہت ماہر ہو رہی ہیں، وہ انسانی بات چیت کا عکس بہت خوبی سے پیش کر سکتی ہیں، جی، لیکن
ان میں وہ اندرونی احساس، جی وہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو انسانی سمجھ کا حصہ ہے۔ اور یہیں سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے کتاب شعور کا فریب کہتی ہے، جی ایلیوژن آف کانشسنس۔ جی، چونکہ اے آئی کے جواب اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے انسانی لگتے ہیں، بعض اوقات تو تخلیقی بھی ہوتے ہیں، ہاں بالکل، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر بھی کوئی سوچنے والی ذات ہے۔ وہ لطیفے سنا سکتے ہیں، فلسفے پر بات کر سکتے ہیں، ہمدردی دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا قائل کرنے والا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب پروگرامنگ ہے، ڈیٹا ہے۔ صحیح، اور یہ ہماری انسانی فطرت بھی ہے نا، کیسے؟ کہ جب کوئی چیز ہم سے انسانوں کی طرح بات کرتی ہے تو ہم اس میں انسانی خوبیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اسے اینتھروپورموفزم کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم خود ہی اس میں انسانیت ڈال دیتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی، اور ٹیکنالوجی بنانے والے بھی یہ جانتے ہیں۔ وہ اکثر انٹرفیس کو دوستانہ، باتونی بناتے ہیں تاکہ استعمال میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ظہیر صاحب کی کتاب یاد دلاتی ہے کہ یہ جو ظاہری شکل ہے، یہ فریب، یہ اصلی شعور نہیں ہے۔ اے آئی جتنا بھی انسان جیسا لگے، یہ بنیادی طور پر ایک بہت نفیس آئینہ ہے۔ آئینہ؟ ہاں، یہ ہماری ذہانت دکھا سکتا ہے، مگر اس کی اپنی کوئی ذات، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پھر اگر اے آئی کا یہ کمال شعور نہیں ہے تو اصلی شعور کا معیار کیا ہے؟ ظہیر صاحب کی کتاب کے مطابق وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو یا شاید دوسرے جانداروں کو باشعور بناتی ہیں اور جو اے آئی میں نہیں ملتی؟ کتاب میں انسانی شعور کے 3 اہم ستون بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ارادہ، یعنی انٹینشن۔ ارادہ مطلب کسی مقصد کے تحت کام کرنا، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا۔ دوسرا ہے جذبہ، ایموشن، یعنی خوشی، غم، غصہ، ڈر، یہ جو اندرونی احساسات ہوتے ہیں ان کا تجربہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ارادہ، جذبہ، اور تیسرا ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، یعنی اپنے وجود کا احساس ہونا، یہ جاننا کہ میں ہوں، میری ایک الگ ذات ہے۔ اچھا، تو ارادہ، جذبہ اور خود آگاہی، اور کیا اے آئی بھی یہ چیزیں ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ موجودہ اے آئی ان چیزوں کی صرف نقل کر سکتا ہے، میمکری۔ نقل؟ کیسے؟ وہ ایسے الفاظ، ایسے جملے بول سکتا ہے جن سے لگے کہ اس کا کوئی ارادہ ہے، جیسے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک، یا وہ جذبات ظاہر کر رہا ہے، مجھے افسوس ہے آپ کو یہ مسئلہ ہوا، یا اسے اپنی ذات کا پتہ ہے، میں ایک لینگویج ماڈل ہوں۔ جی، یہ تو وہ کہتا ہے۔ لیکن یہ سب سیکھے ہوئے جواب ہیں، پیٹرنز ہیں۔ اس کے پیچھے اصلی نیت، اصلی اندرونی کیفیت یا اپنے ہونے کا اصلی تجربہ وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ پروگرامنگ کے مطابق چل رہا ہے۔ بالکل، وہ خود سے کوئی نیا مقصد نہیں بنا سکتا، نہ وہ واقعی خوشی یا غم محسوس کرتا ہے، اسے ہونے کا مطلب نہیں پتا، اس کا احساس صرف الفاظ ہیں، اصلی تجربہ نہیں۔ تو اے آئی سمجھ کی طرف تو جا رہا ہے، معلومات کو جوڑ کر معنی نکال رہا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ سمجھ اب بھی میکینیکل ہے، یہ اس شعور سے الگ ہے جس میں ذاتی تجربہ، احساس خود ہی شامل ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر کوئی مشین جذبات کی اتنی اچھی نقل کرے کہ انسان اس سے بات کر کے سکون محسوس کرے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جذبہ اصلی ہے یا نہیں؟ عملی طور پر کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں سیدھا اخلاقی پہلوؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب زور دیتی ہے کہ جب نقل اتنی اچھی ہو جائے کہ اصلی لگے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، خالق، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ صاف بتائیں کہ ان کی مشین کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ان کا جذباتی استحصال نہ ہو۔ کتاب میں پاکستان کی ایک ہیلتھ ٹیک کمپنی کی مثال بھی ہے جو ہمدرد چیٹ باٹس استعمال کرتی ہے، ایمپیتھیٹک چیٹ باٹس۔ اچھا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ باٹس مریضوں سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر جنہیں ذہنی صحت کے مسائل ہوں، ان کی سنتے ہیں اور بظاہر ہمدردی، حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق بہت سے مریض ان سے بات کر کے بہتر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو اے آئی کا ایک ممکنہ فائدہ دکھاتا ہے، خاص طور پر جہاں ذہنی صحت کی سہولیات کم ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی تنہائی کم کرنے، فوری جذباتی سہارا دینے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ہاں، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ لیکن کتاب میں ماہرین کے خدشات کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، کیا خدشات ہے؟ اگر مریض کو فائدہ ہو رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ کتاب کئی ممکنہ خطرات بتاتی ہے۔
پہلا تو یہ ڈر کہ لوگ اصلی انسانی رشتوں کے بجائے ان مشینی ہمدردوں پر انحصار نہ کرنے لگیں۔ اس سے اصلی سماجی تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یہ ہمدردی کیونکہ اصلی نہیں مصنوعی ہے تو یہ کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ کوئی ٹیکنیکل خرابی آ گئی، کوئی اپڈیٹ ہو گیا، کمپنی کی پالیسی بدل گئی، تو جو شخص اس پر جذباتی طور پر انحصار کر رہا ہے اسے تو بہت دھچکا لگے گا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے بنیادی اخلاقی سوال ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایسی چیز سے جذباتی تسکین لیں جس میں خود کوئی جذبہ نہیں؟ کیا یہ ایک قسم کی خود فریبی نہیں؟ گہرا سوال ہے۔ اور کیا یہ انسانی وقار کے خلاف ہے کہ ہماری گہری جذباتی ضرورتیں ایک الگوریدم پوری کرے؟ کتاب کہتی ہے کہ احساس کے بغیر ہمدردی ایک پھسلواں راستہ، ایک سلپری سلوپ ہو سکتی ہے، جہاں ہم ٹیکنالوجی کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور اس کے اصلی معنی بھول جاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرے اخلاقی سوالات ہیں۔ مطلب اے آئی کے فائدے تو ہیں، لیکن اس کے استعمال میں بہت احتیاط، بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے، خاص کر جب انسانی جذبات اور نفسیات کا معاملہ ہو۔ بالکل، یہ ہمیں ذمہ داری کے سوال پر واپس لاتا ہے۔ جی۔ ظہیر صاحب کی کتاب کا لب لباب یہی ہے کہ ٹیکنالوجی تو بس ایک آلہ ہے، غیر جانبدار۔ اس کا اچھا یا برا استعمال ہم انسانوں پر ہے۔ صحیح۔ جب اے آئی اتنا سمجھدار یا ہمدرد لگے تو یہ پوچھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے اصل کیا ہے، اس کی حدیں کیا ہیں، اور لمبے عرصے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں جو ظہیر صاحب کی کتاب سے سامنے آئیں تو اہم پیغام کیا نکلتے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی، اے آئی جو سمجھ یا شعور دکھا رہا ہے وہ زیادہ تر ظاہری نقل ہے، اصلی اندرونی تجربہ نہیں۔ یعنی نقالی ہے۔ جی، ایک بہت ترقی یافتہ نقالی، شعور نہیں۔ دوسری بات، اخلاقی فیصلے اور ذمہ داری ہمیشہ انسانوں پر ہی رہے گی۔ مشینیں کتنی بھی ذہین ہو جائیں، صحیح غلط کا فیصلہ انسانی اقدار اور نیت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا یہ کہ اے آئی سمجھ کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کانٹیکسٹ کو استعمال کرنا، معنی نکالنا۔ یہ ایک طاقتور صلاحیت ہے، لیکن اسے شعور سے ملانا نہیں چاہیے۔ اچھا۔ ملیں یہ فی الحال مشینوں میں نہیں۔ اصل رہنمائی انسان کی نیت اور اخلاقی سمت سے ہی آئے گی۔ یہ گفتگو واقعی ہمیں ایک اہم جگہ پر لے آئی ہے۔ ہم ایک ایسے مستقبل کی دہلیز پر ہیں جہاں مشینیں ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اور ان کی صلاحیتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ اور اسی حوالے سے کتاب کا اختتام ہمیں ایک بہت ہی سوچنے والے سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے جو مستقبل کی بحثوں کے لیے ایک بنیاد بن سکتا ہے۔ کتاب پوچھتی ہے، اگر اے آئی زندہ لگے تو ہم اسے کس طرح سمجھیں؟ واو، اگر اے آئی زندہ لگے، یہ تو مستقبل کے چیلنجز کی طرف اشارہ ہے۔ اگر مشینیں اتنی قابل ہو جائیں کہ ان میں اور کسی زندہ احساس والی مخلوق میں فرق کرنا مشکل ہو جائے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ ظہیر صاحب کی کتاب اسی نقطے پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ جیسے جیسے مشینیں زیادہ خود مختار، زیادہ ذہین ہوں گی، انسانوں کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے بنے گا؟ کیا ان زندہ لگنے والی مشینوں کے بھی کوئی حکم ہوں گے، کوئی ذمہ داریاں؟ ان تعلقات کی اخلاقی حدیں کیا ہوں گی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں ایک معاشرے کے طور پر مل کر تلاش کرنے ہوں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو آگے بڑھتی رہے گی۔ جی۔ لیکن اس کی سمت کا تعین ہماری سمجھداری، ہماری اقدار پر منحصر ہے۔ یقیناً یہ وہ گہرے سوالات ہیں جن پر ہمیں سوچتے رہنا ہوگا تاکہ ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔